السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ برے صغیر اور افریقہ ان بڑے خطوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں جہاں پر اسلام کے ابتدائی دور میں اسلامی دعوت کا آغاز ہو چکا تھا، اور ان علاقوں کے قبیلوں نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کیا جنہوں نے اسلام پھیلانے میں مدد کی، جن میں افریقہ کے حوثی قبائل بھی شامل ہیں، جن میں 7 امارات بھی شامل تھے جن میں سے ہر ایک نے اسلامی پھیلاؤ میں حصہ لیا۔ وہ 16ویں صدی کی ایک افریقی شہزادی تھیں جو شمالی نائجیریا میں آج کے ساریہ کے نام سے جانے جانے والی کی ملکہ تھی۔ وہ اپنی طاقت، فوجی فتوحات اور اپنے پڑوسی قبائل کے رہنماؤں کے خلاف جنگوں کے لیے تاریخ کی کتابوں میں مشہور تھیں۔ وہ اس ریالٹی کو ادا کرتی تھیں، اس کی حفاظت کرو یا ان کی حفاظت کرو۔ باؤسا قبائل نائجیریا میں واقع ہیں جو نائجیریا کا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے اور نائجیریا کی آبادی کا 1/4 حصہ ہے۔ وہ ان قبائل میں سے ہی ملکہ آمینہ 1533 کے قریب زازاؤ صوبے میں پیدا ہوئی تھی، جسے اب زاریہ کہا جاتا ہے، جس کا مرکزی صدر مقام کوڈونا ریاست میں تھا۔ زازاؤ 16ویں صدی کے آخر میں سونگھائی ریاست کے خاتمے کے بعد سہارا افریقہ میں تجارت پر قابو پانے والی ہاؤسا کی ان 7 ریاستوں میں سے ایک تھی، اور اس کی دولت چمڑے، کپڑے، گھوڑوں، نمک، کولا کی تجارت سے حاصل ہوتی تھی۔ مورخین اکثر مرد رہنماؤں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح فوجوں کی قیادت کی اور امن طاقت سے حکمرانی کی، لیکن ملکہ آمینہ ظاہر کرتی ہیں کہ خواتین بھی سلطنتیں قائم کر سکتی ہیں، جیسا کہ اس نے زوزاوا کی حکومت کے دوران مغربی افریقہ میں سب سے طاقتور سلطنت قائم کی تھی، اور اس کے اثرات حکمرانی آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ملکہ آمنہ کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، تاہم ان کا دور حکومت ابھی بھی تاریخی مکاتب فکر کے مابین تنازع کا موضوع بنا ہوا ہے، لہٰذا کچھ نے ملکہ آمنہ کے دور حکومت کو 15ویں صدی میں اور کچھ نے 16ویں صدی میں ڈال دیا ہے۔ ان کے بارے میں افسانوں کی گردش کرنے کے باوجود ان کی کہانی تحریری طور پر اس کے علاوہ نہیں دکھائی دیتی ہے۔ آمینہ کا والد باکو کا بادشاہ تھا اور ایک چھوٹی سی لڑکی کی حیثیت سے اپنے والد کے سرکاری معاملات میں حصہ لینے اور تخت کی امکانی دعوے دار کے طور پر اس کے والد نے 16 سال کی عمر میں اس کی فوجی ذہانت کو دیکھا اور آئندہ کی ملکہ بنانے کے لیے اس کی پرورش کا عہد کیا۔ آمنہ نے اپنے والد کی سرپرستی میں ملکہ کی ذمہ داریاں سیکھنا شروع کی، جس میں شاہی معززین کے ساتھ روزانہ کی مجلسوں میں شرکت کے ذریعے، اگرچہ اس کے دور حکومت میں امن و خوشحالی کی علامت تھی۔ آمنہ نے جنگجوؤں سے فوجی مہارتیں سیکھنے کا انتخاب کیا۔ اس نے فوجی جنگی مہارت کی تربیت حاصل کی اور اپنے بھائی کرما کے ساتھ لڑائی لڑی اور اپنی بادشاہت پر حکمرانی کی کوشش کی اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کام کیا۔ ممکنہ طور پر اس کے والد کا انتقال 1566 میں ہوا تھا اور زازاؤ کی بادشاہی آمنہ کے چھوٹے بھائی کرما کو مل گئی تھی۔ اس کے دور حکومت میں وہ سلطنت میں گھڑ سوار کی اہم جنگجو کی حیثیت سے نامور ہوئی اور اس کی فوجی کامیابیوں سے دولت اور طاقت ملی۔ جب اس کا بھائی 10 سال کی حکمرانی کے بعد فوت ہوا تو آمنہ کو ملکہ کا تاج پہنایا گیا اور اس کے 34 سالہ دور حکومت میں سلطنت کی پہلی ملکہ تھی۔ اپنی حکمرانی کے صرف 3 ماہ بعد وہ پہلی جنگ کے لیے میدان جنگ میں نکل پڑی اور اپنی سلطنت کی حدود کو بحر اوقیانوس کے ساحل تک پھیلا دیا، متعدد شہر قائم کیے اور اس نے 20,000 سے زیادہ فوجیوں پر مشتمل گھڑ سوار جوانوں کی فوج کی رہنمائی کی، اور وہ اس وقت تک میدان جنگ میں رہی جب تک کہ وہ مغربی افریقہ کی سب سے طاقتور سلطنت پر ملکہ نہیں بن گئی۔ اس نے بحر اٹلانٹک کے ساحل تک اپنی بادشاہی کی توسیع کا آغاز کیا اور نئے شہر آباد کیے اور ہمسایہ لوگوں کے حکمرانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، جس میں سونگئی لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے حملہ کرنے کی ہمت کی۔ ملکہ آمنہ نے ان کی سرزمین پر 15ویں اور 16ویں صدی میں کنٹرول حاصل کیا اور فتح حاصل کرنے کا خواب دیکھتے ہوئے اسے حاصل کیا۔ اس کی فتح کے بعد ہمسایہ ممالک کی منڈیوں پر جامع کنٹرول حاصل کر لیا۔ آمنہ نے اسلحہ، کوچ اور تلواریں بنا کر اپنی معیشت کو بہتر کیا۔
क्योंकि इसके लोग चमकाने में महारत रखते थे, लिहाजा इनकी माशियत इसी पर मुनहसर थी, जबकि दूसरे लोग सिर्फ ज़राअत पर इन्हिसार करते थे। आमना ने शमाल से जनूब तक फैले हुए तमाम शहरों पर हमला किया और मगरबी सूडान को मशरकी माली से मिलाने वाली सड़कों पर अपना कंट्रोल सख्त कर दिया। मकामी हुक्मरानों को इसकी हुक्मरानी को कबूल करने पर मजबूर होना पड़ा और हौसा के ताजरों को महफूज रास्ता फराहम करने की इजाजत देना थी। जरिया की हदूद तक फैली हुई जमीनों का कब्जा, जिसकी अहमियत में भी इजाफा हुआ। इसका इलाका शमाल और सहरा जनूब और मशरकी मगरबी सूडान की तजारत के दरमियान तजारत का मरकज बन गया। आमना महज एक जंगजू और मलका ही नहीं थी, वो एक मामार भी थी। अपने बहुत से शहरों के आसपास तामीर शुदा दीवारों के लिए मशहूर थी, जिसने फौजी कैंपों के गिर्द ऊंची दीवारें बनाने का इरादा किया था ताकि इन्हें किसी अचानक हमले से बचाया जा सके। इनमें से कुछ दीवारें आज भी बरकरार हैं। इन पर सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद इनमें से नुमाया 15 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो आज भी जारिया शहर के आसपास मौजूद है, जिसे आमना वाल के नाम से जाना जाता है। जंगजू रानी के विरसे का एक हिस्सा जो हजारों सालों से जिंदा है। ये दीवारें इस पर हमला करने वाले हर शहर की हिफाजत के लिए बनाई गईं। ये दीवारें अफ्रीकी शहरी जिंदगी की तरक्की में एक अहम जिज़्व थीं, क्योंकि उन्होंने बस्तियों की तारीफ की और गैर मुस्तहकम औकात में नफसियाती और जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। नेज़ अमन के वक्त भी चोरी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जंगी मकासद के लिए धात की ढालें ईजाद करने का सहरा भी मलका आमना के सर है, जिसमें लोहे का हेलमेट भी शामिल है, और इसकी बहादुरी और कारनामों की वजह से इनके एजाज में लागोस नाइजीरिया के नेशनल थिएटर ऑफ आर्ट में इनका एक मुजस्समा तामीर किया गया है। आमिना की मीरास अभी भी बाकी है और हौसा कबाइल अब भी इसकी हुक्मरानी की याद में दिन मनाते हैं। इनकी जिंदगी और कारनामों पर मुश्तमिल लोकगीत आज भी गाए जाते हैं। मलका आमना ने शादी नहीं की थी क्योंकि इसके पास शादी के लिए वक्त नहीं था, लेकिन इसकी जिंदगी के बारे में बने हुए कुछ अफसानों का कहना है वो हर बार किसी मुल्क पर हमला करने के लिए एक रात के लिए आर्जी शोहर का इस्तेमाल करती थी और फिर सुबह के वक्त इसके बेनकाब होने के खौफ से मार डालती थी। इस जंगजू रानी मलका आमना को सिर्फ एक बार शिकस्त हुई थी, इसके बाद उसने कभी कोई जंग नहीं की। मलका आमना का इंतकाल 1599 के आसपास हुआ। आमना जैसी खवातीन की विरासत और मिसालों में अफ्रीकी खवातीन की अपनी तकदीर और माशरे की तकदीर की तश्कील करने की सलाहियत की निशानदही की जा सकती है, ख्वाह इनकी हैसियत कुछ भी हो।